إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کل کی مجلس میں حدیث کی بعض اصطلاحات ہم نے دیکھی تھی. اس کا تعلق اس پہلے معاملے سے تھا جو دو چیزیں ہم نے دیکھی تھیں. اگر آپ کو یاد ہوگا اور نیند نے اگر آپ کو باتیں بھلائی نہیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا دو اسباب کیا ہیں گمراہی کے علمی اعتبار سے. آپ لوگ بولیں ایک سوال بار بار نہیں پوچھتے ہیں. کل کا کل اگر آپ کو یاد ہوگا تو دو چیزیں ہم نے دیکھی تھی. ایک ایسی چیز کو دلیل بنانا جو ثابت نہ ہو، معتبر نہ ہو، اور دو ثابت شدہ دلیلوں سے وہ مطلب لینا جو اس سے نہیں نکلتا. اس کو یاد رکھیے زندگی اور دعوت کے سلسلے میں خاص طور سے، اس وجہ سے بھی کہ کہیں ہم اس میں مبتلا نہ ہوں. تو کل کے جو درس کا تعلق تھا وہ پہلی چیز سے تھا. آج کے درس کا تعلق دوسری چیز سے ہے کہ دلائل سے کیسے مطلب لیا جاتا ہے. اگر ہم کو نہیں معلوم ہو کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں، کیا قواعد ہیں، اگر نہیں معلوم ہو تو ہو سکتا ہے کسی حدیث سے، کسی آیت سے، کسی دلیل سے ہم وہ مطلب لیں جو اس سے نہیں نکلتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھنے لگیں اور سمجھانے والوں کو ہم ان کو غلط سمجھنے لگیں اور ان کی مخالفت پر آ جائیں. خاص طور سے اس میں مصیبت تب کھڑی ہوتی ہے جب ہمارے بعض نوجوان سنتے ہیں بار بار بخاری مسلم. اب جو چاہتا ہے کسی دن اچھا سمجھی تنخواہ وغیرہ ہو گئی، اب بخاری اٹھا کے لے آئے. اب بخاری کی حدیثیں پڑھ کر چونکہ اصول ان کے سامنے نہیں ہوتے ہیں، چلیے بخاری میں آپ کو صحت اور ضعف کا تو مسئلہ نہیں رہا، صحیح حدیث ہے ضعیف حدیث ہے وہ جھگڑا نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں یہ ایک مسئلہ پھر بھی باقی رہتا ہے. اب اگر ایک آدمی کو اصول نہیں معلوم ہو کہ قرآن کی آیات سے کیا مطلب لیا جاتا ہے، عام خاص مطلق مقید، استثناء کس کو کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے، اجماع کس کو کہتے ہیں، اور قیاس کیا ہے، یہ کیا ہے، بہت ساری اصطلاحات جو انہیں علماء استعمال کرتے ہیں. اگر یہ اصول اس کو معلوم نہیں ہو، اصطلاحات ہی معلوم نہیں ہوتی ہیں تو اصول کہاں سے معلوم ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہو تو بہت ممکن ہے کہ وہ بخاری کی کسی حدیث کا ایسا مطلب لے لے جو اس سے نہیں نکلتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ امام البخاری احادیث کو مختلف ابواب میں الگ الگ لاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ایک ٹکڑا اس کا استدلال کے لیے کہیں ذکر کرتے ہیں اختصار کے ساتھ، کہیں تفصیل سے وہ حدیث آتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بخاری کے علاوہ کتابوں میں بھی، جیسے مسلم ہے یا دوسری کتابوں میں وہ حدیث ہوتی ہے. اب اتنا حصہ اگر آدمی لے کے کچھ بھی مطلب اس کا لینا شروع کرے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا مسئلہ غلط ہوگا، کیونکہ ادھوری بات غلطی کی طرف لے جاتی ہے. لیکن بڑی مصیبت تب کھڑی ہوتی ہے جب وہ اپنے اس ناقص مطالعے کی بنیاد پر علماء کو بھی غلط کہنا شروع کرتا ہے کہ فلاں شیخ ہیں، فلاں عالم صاحب ہیں، انہوں نے کیسے بتا دیا بخاری کی حدیث میں تو ایسا ہے. اب یا تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو اس عالم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم علماء کو معصوم نہیں مانتے ہیں، لیکن علماء کے ساتھ ہمارا معاملہ وہ نہیں ہے جو علماء کی ناقدری اور ان کی بے حرمتی کا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو ہمارے
بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں سے شفقت نہ کرے اور علماء کی قدر نہ کرے، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو علماء ہمارے نزدیک ایک عالم حجت نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں، اس کو عام لوگوں میں شمار کریں، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ علماء کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ آدمی ادھورے معنی جاننے کی وجہ سے اپنی طرف سے کچھ بھی حدیث سمجھ لیا، اس نے کچھ اصول اس کو معلوم نہیں اور کچھ بھی مسئلہ لے لیا اور اپنے علاوہ جتنے علماء ہیں ان کو غلط کہنے لگے اور یہ کہنے لگے میرے پاس دلیل ہے اور میں ہم پر ہوں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ طے کر کہ تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کی نہیں مان رہا ہے یا قرآن و حدیث کا جو فہم تیرا ہے اس کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانتا۔ یہ دو چیزیں الگ ہیں کہ ایک آدمی واقعی قرآن و سنت سے جو بات سامنے آتی ہے اس کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانے، یہ تو ہمارا اصول ہے، حدیث کا اصول ہے یہ۔ لیکن قرآن کی آیت سے اور حدیث سے میں جو سمجھا ہوں، جو 1400 سال میں کوئی بھی نہیں سمجھا، یہ جو نئی تحقیق ہے، تحقیق جدید، اس کی بنیاد پر میں بڑے بڑے علماء اپنے دور کے بھی، اہل حدیث علماء اور پچھلے دور کے بھی ہمارے جو اسلاف ہیں ان سب کو ہم غلط کہنے لگیں تو یہ گمراہی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی بھی فیلڈ کے اصول نہیں جانتے، کسی بھی فیلڈ کے اصول نہیں جانتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے فہم کے لیے ہم کچھ اصول جانیں جن کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا ایکسرسائز اپنی شروع کریں گے۔ فقہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے۔ ہم لوگ اہل حدیث فقہ کے مخالف ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو آپ نہ حنفی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ مالکی ہیں، تو آپ فقہ کے مخالف نہیں ہیں یا ہیں؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کچھ بھی بولنے میں مصیبت ہے، ہاں بولے تو پکڑے جائیں گے، نہ بولے تو پکڑے جائیں گے۔ سب سے اچھا چپ رہو، دیکھو کیا ہوتا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کیا ہم فقہ کے مخالف ہیں؟ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا پڑھ کے بول رہے ہیں آپ لوگ۔ فقہ کے معنی سمجھ کے ہیں، لیکن فقہ عام سمجھ کو نہیں کہا جاتا ہے، گہری سمجھ کو کہا جاتا ہے۔ فقہ کے لفظ کے ساتھ بھی وہ آتا ہے اور فقیہ بھی آتا ہے۔ تو بعض اوقات یعنی عام طور سے جب فقہ لفظ بولا جاتا ہے تو عام کوئی بھی بات سمجھ لینا، جیسے کسی کو کہا جائے کتنے بجے کا ٹائم بتا دیا، بولے اس کو بہت فقہ ہے، یہ برابر سمجھتا ہے۔ یا کوئی کہے آج کیا دن ہے، آج اتوار ہے، بولے اس کو سمجھتا ہے۔ کیا فقہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے؟ نہیں۔ کوئی بات جو سمجھنے میں عام طور سے گہرا اس کے بارے میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، عام طور سے ایسی بات کے سمجھنے کے لیے کیا اس کو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ فقہ، اس کو فقہ استعمال کرتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے فقہ کے معنی فہم کے ہوتے ہیں، سمجھ، گہری سمجھ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو فقہ کا تعلق بعد کے دور میں عملی مسائل سے ہوا ہے، لیکن اگر قاعدے سے دیکھیں آپ تو فقہ کا تعلق عقیدے سے بھی ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ فقہ کا تعلق عقیدے سے نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ یہاں والی ٹیم کیا بول رہی ہے؟ ہوتا ہے؟ چلو وہ لوگ بولے تو ہوتا ہی ہوگا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، وہ میرے قول کا کو سمجھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ حنفی بن جاؤ، شافعی بنو، مالکی بنو، حنبلی بنو تھی؟ نہیں، ان کی دعوت توحید کی تھی۔ ان کی دعوت بنیادی طور پر توحید کی تھی اور اس کے علاوہ جو بنیادی عقائد دین کے ہیں اس کی دعوت تھی۔ اور جن کے پاس میں جا رہا ہوں وہ میری بات کو سمجھیں۔ تو بنیادی طور پر فقہ کے معنی گہری سمجھ کے ہوتے ہیں۔ بعد کے دور میں فقہ کا لفظ استعمال ہونے لگا ان مسائل کے لیے جن کا تعلق عقائد سے نہیں ہوتا ہے بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ ارکان سے ہوتا ہے، جو توحید، آخرت وغیرہ کے علاوہ ہیں، نماز ہے۔
روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا اسی طرح سے نکاح ہے، یا اس طرح کے جو عملی مسائل ہوتے ہیں عقائد کے نہیں، ان مسائل کے ساتھ فقہ کا تعلق جڑ گیا ہے، کوئی بری بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، آج بھی علماء اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ واقعی فقہ کے معنی کیا ہے اور اس کا تعلق پورے دین سے، پورے دین سے۔ دیکھیے دین میں عقائد آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے نہیں آتے؟ کیا بول گیا؟ ناشتہ آپ لوگ سب کیے ہیں؟ دین میں عقائد بھی آتے ہیں اور مسائل جو عملی ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا، آپ نے سوچا کبھی اس کے اوپر؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو آپ دین سے عقائد کو نکال کے صرف مسائل رکھ سکتے ہیں اس میں؟ نہیں، دین میں پورا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اللہ نے کیا کہا اس کے بعد؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تو توحید وغیرہ سب دین میں آتا ہے۔ اسی لیے نصوص میں، جو نصوص ہم کہتے ہیں، نصوص ایسی بات جو خود دلیل ہو اور واضح ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نص، اور اس کی جمع کیا ہے؟ نصوص۔ آپ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے نصوص میں اس بارے میں کئی نصوص آئے ہیں فلاں مسئلے میں، تو ایسی بات قرآن و سنت کی جو یعنی خود دلیل ہے اور واضح ہے، اس کو نص کہتے ہیں۔ تو قرآن و سنت میں جو باتیں ہیں اس میں عقائد بھی ہیں اور اعمال بھی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ یعنی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دین میں سب آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عقائد کے لیے بھی صحیح طور سے دلیلوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ کل آپ نے دیکھا شیخ رضوان کے محاضرے میں، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو بھی دلائل ہیں عقائد میں تقلید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، فقہ میں تقلید کرتے ہیں وغیرہ جو بھی معاملات ہیں، آپ یہ بتائیے کہ جتنے فرقے بنے ہیں وہ فقہ یعنی جو آج فقہ جس کو کہا جاتا ہے، مسائل جن کو کہا جاتا ہے عبادات وغیرہ، ان میں بنے ہیں یا عقائد میں بنے ہیں؟ عقائد میں نہیں بنے ہیں؟ کوئی ایک فرقے کا نام بتائیے جو صرف فقہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ مرجئہ عقیدے میں ہے یا فقہ میں ہے؟ کون سا فرقہ ہے جو عقائد کی بنیاد پر نہیں بلکہ فقہ کی بنیاد پر بنا ہے؟ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا فرقہ ملے گا۔ خوارج ہیں جو سیاسی وجہ سے الگ ہوئے، شیعہ ہیں جو سیاسی وجہ سے یعنی انہوں نے حضرت علی کی امامت یا ان کی جو خلافت ہے اس کو ترجیح دی یا ان کی فضیلت ہے، اس طرح سے بعد میں وہ بھی عقیدے میں بگڑ گئے۔ لیکن عام طور سے آپ کو مرجئہ، قدریہ، جہمیہ اور اس طرح کی جتنے معتزلہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی فرقے ملیں گے، عام طور سے فرقے اس وجہ سے ملیں گے کہاں خرابی آئی؟ عقیدے میں۔ یہ کیوں خرابی آئی ان کے اندر؟ انہوں نے دلائل کو اپنے حساب سے سمجھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عام طور سے گمراہی جو آئی ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے آئی ہے اور دلیلوں کو صحیح طور سے نہیں سمجھنے کی وجہ سے آئی ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے دین کی گہری سمجھ۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، کیا دعا دی تھی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس بچے کو دین کی گہری سمجھ دے اور اس کو تأویل کا یعنی قرآن کی تأویل، اللہ کی صفات میں تأویل نہیں، قرآن کی تفسیر کا علم ہے۔ تأویل اس کو بھی کہتے ہیں، تفسیر کو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، اس لیے کہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہم فقہ کے مخالف ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر کوئی پوچھے آپ کو تو کیا کریں گے آپ؟ ہیں بھی نہیں بھی، ایسے جوابات نہیں دینا، ہیں بھی نہیں بھی، تو لوگ اس سے ہم کو مجنون قرار دیں گے۔ ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن، اس کا جواب کیا دیں گے آپ بتائیے؟ آپ کو کوئی سمپل کویشچن پوچھا، آپ فقہ کو مانتے ہیں؟ آپ کیا بولیں گے؟ مانتے ہیں۔ مسئلہ ختم ہو گیا، آپ جاؤ۔ تو آپ فقہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ کیا آپ فقہ کے مخالف ہیں؟ نہیں۔ جھگڑا کیوں کرتے ہیں ہم لوگوں سے؟ لوگ بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ کون سی فقہ کو مانتے ہیں آپ؟ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی؟ ہم اس فقہ کو مانتے ہیں
جو قرآن و سنت پر مبنی ہو. صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. اس سے خلاف اگر کوئی فقہ ہے تو اس کو ہم مانتے ہیں. یعنی کوئی بھی بات کسی کی سمجھ میں آئی جو واقعی قرآن و سنت کے مطابق ہے، دلیل کے مطابق اگر فہم ہے تو اس کو ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو یہ فقہ کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ہاں بہت سارے لوگوں نے حنفی شافعی حنبلی مالکی فقہ وغیرہ میں بہت سارے مسائل عجیب و غریب نکال کے رکھے ہیں جو جس کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو ہم مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. یا دلیل سے تعلق ہے لیکن ایسا تعلق نہیں جو واقعی صحیح تعلق ہو، کچھ کا کچھ مطلب نکال لیا تو اس کو بھی ہم مانتے ہیں؟ نہیں. جیسے کوئی آدمی کہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ نے کہا ایمان والے فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، سکون اختیار کرتے ہیں. مثلا کوئی اس کا مطلب یہ بتائے اور کہہ دے کو سکون اختیار کرتے ہیں اس لیے رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کامیاب نہیں ہوں گے اگر رفع الیدین چھوڑیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کامیاب کہا جو نماز میں سکون اختیار کرتے ہیں، اور آپ کا نماز میں رفع الیدین کرنا سکون کے خلاف ہے. تو ہم یہ سمجھے اگر کوئی کہے کہ فقہ ہے تو آپ مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں. کیوں نہیں مانیں گے آپ؟ جو قرآن پیش کر رہے ہیں نا آپ کو، آپ الگ سمجھیں ہم ایسے سمجھے تو آپ کیوں سمجھیں گے ایسا جیسا ہم سمجھیں؟ کیا آپ کون سے سوچ سے بتا رہے ہیں؟ سلف کے دو تین قول ذکر کرتے کہ یہ رفع الیدین نہیں کرتے، تو آپ کے کون سے سلف؟ ابھی آپ اصول بول رہے تھے، ابھی سلف بول رہے ہیں، آپ بھی تقلید کرتے ہیں. ایسے حدیث زیادہ دے دیں تو قابل اعتبار. آیت سے استدلال کریں، آپ حدیث پہ جا رہے ہو، آیت بڑی ہے حدیث بڑی. دیکھیے ہاں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صاف ستھرا جواب کا ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے کامیاب ہوں گے. یہ آیت کس نے پیش کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ کی نماز خشوع والی تھی یا نہیں تھی؟ تھی. آپ سے رفع الیدین کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر یہ ثبوت ہے تو یہ خشوع کے منافی ہوا نہیں ہوا. تو آپ غلط سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط سمجھتے ہیں؟ نہیں. تو معلومات دو میں سے ایک کو غلط سمجھ میں آیا. تو لازماً ہم نے اپنے بالمقابل اس کو نہیں رکھا، اپنے فہم کے مقابلے میں اس کا فہم نہیں رکھا، کیونکہ دونوں برابر ہیں. آپ کی تخصیص کیا ہے؟ آپ کیوں صحیح اور میں کیوں غلط؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا سمجھے؟ آپ نے رفع الیدین کیا کیونکہ آپ سے ثبوت اس کا ہے. تو اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سمجھا اور آپ کو صحیح سمجھا؟ نہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آیت کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہ سمجھے اور امتی صحیح سمجھے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا جس آدمی کا یہ کہنا ہے کہ اس میں رفع الیدین کا نہ کرنا مراد ہے، تو اس میں کوئی کلیئرلی ذکر ہے رفع الیدین نہیں کرنا ہے؟ اس میں لکھا ہوا خشوع ہے. خشوع میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، خشوع میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس میں مطلب وضاحت کے ساتھ رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. تب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کس کو دیکھیں گے ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے کیا ہے تو پھر رفع الیدین اس سے مراد، یعنی رفع الیدین کا چھوڑنا مراد نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم ایسی فقہ کو نہیں مانتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو. آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. دو لفظ ہم دیکھیں گے، ایک ہے اصول الفقہ. جب ہم کہتے ہیں تو اس میں دو لفظ ہیں، ایک اصول اور دوسرے فقہ. فقہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. اصول کے معنی کیا ہے؟ اصول کس کی جمع؟ اصل کی. اور اصل کے معنی کیا ہے؟ بنیاد، جڑ. بنیاد اور جڑ. اصول کے معنی بنیاد اور جڑ ہے. جیسے دیوار ہے مثال کے طور پر، تو پہلے چھت بنتی ہے یا بنیاد؟ اور باقی عمارت کس پر مبنی ہوتی ہے؟
اس بنیاد پر اگلی عمارت بنتی جاتی ہے۔ تو ایک چیز پر جب دوسری چیز کا مدار ہوتا ہے، ایک چیز پر دوسری چیز ٹکی ہوتی ہے، یا ایک چیز سے دوسری چیز نکلتی ہے، تو جس چیز پر ٹکی ہوئی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ اصل، اور جو نکل رہی ہے اس سے یا اس پر ٹکی ہوئی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ فرع۔ فرع، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے نوٹس میں بھی یہ ہے اصول اور فروع۔ تو جب ایک چیز جس پر کسی چیز کا مدار ہو اس کو کہیں گے اصل، اور جو اس سے نکلتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ فرع۔ جیسے اللہ نے بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا۔ میں اختصاراً پڑھ رہا ہوں تاکہ بات ہماری مکمل ہو۔ نوٹس آپ کے پاس ہیں، آپ اس میں مزید غور کر سکتے ہیں۔ تو اصول الفقہ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ دو لفظ سمجھ گئے، اصول بھی سمجھے آپ اور فقہ بھی سمجھے آپ، اور اصول الفقہ سمجھے آپ۔ دیکھیے، اصول سمجھے آپ، فقہ سمجھے۔ اصول الفقہ سمجھے، اصول فقہ کیا ہے؟ اصول الفقہ کس کو کہیں گے؟ بہت سے لوگ فقہ بولتے ہیں اس کو، فقہ۔ تو فقہ ہے وہ فقہ ہے، قاف پر کیا ہے؟ جزم ہے، فقہ۔ اصول الفقہ کس کو کہیں؟ اس آیت سے کیا حکم نکلتا ہے؟ کیا اس کو اصول فقہ کہا جائے گا؟ یعنی اصول کو اصول فقہ کہیں، جو قرآن و سنت کے جاننے کے لیے اصول بنائے گئے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ صحیح ہے۔ ہمارا کام دیکھیے یہاں کیا ہے، بہت سوچنا۔ یہاں پہ آپ کو کیوں جمع کیے ہیں؟ اتنا آپ سوچیں کہ واقعی آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو کیا معلوم ہے اور کیا معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے، بعض وقت ہوتا ہے آدمی کو ایک چیز معلوم ہوتی ہے لیکن واقعی اس کو سمجھا ہوا وہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ غور و فکر کے ذریعے سے اور کسی کی مدد کرنے سے۔ فقہ بنیادی طور پر اصطلاح میں ایسے مسائل کو کہتے ہیں، آج عام طور سے کتب اگر آپ دیکھیں تو فقہ ان مسائل کو کہتے ہیں جو عمل سے متعلق ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں تعریف دی گئی ہے، معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بأدلتها التفصیلیہ، یعنی فقہ ایسے احکام کی معرفت کو کہتے ہیں جو شرعی احکام، کیسے؟ جو عمل سے متعلق ہیں، ان کی تفصیلی دلیلوں کے ذریعے۔ فقہ کے معنی کیا ہے؟ شریعت کے احکام کی معرفت، شریعت کے احکام کو پہچاننا، جاننا۔ کیسے؟ کون سے احکام؟ عملی احکام۔ عقائد سے نکل گئے، عقائد نکل گئے، عملی احکام۔ کیسے پہچاننا؟ کسی نے بول دیا، مان لیا آپ، یہ کیا ہو گیا؟ بغیر دلیل کے ہو گیا۔ دلیل کے ساتھ اگر اس کو ایک آدمی مانتا ہے، جانتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فقہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو فقہ دلیل کے ساتھ کسی دین کی بات کو جو اعمال سے متعلق ہو اس کو سمجھنے، جاننے کا نام فقہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اگر صرف کسی نے بول دیا حلال ہے، حرام ہے، تو کیا یہ فقہ ہے؟ فقہ نہیں ہے، یہ تو بس اس کو معلوم ہے، اب وہ صحیح ہے کہ نہیں یہ بھی معلوم نہیں اس کو، کسی نے بول دیا، یہ تقلید بھی، لیکن فقہ نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو تقلید کی توفیق دیتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے بس کسی بھی پیچھے چلتا ہے، تو یہ فقہ نہیں ہوا۔ فقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو دین دلائل کے ساتھ معلوم ہو۔ تو یہاں پر اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں شریعت کے احکام، تو دنیا کے احکام نہیں ہوں گے، پیڑ کیسے لگانا، سواری کیسے چلانا، یہ معاملات نہیں ہیں۔ یہ کون سے احکام ہیں؟ دین کے، وہ بھی اعمال سے متعلق، اور کیسے؟ اس کی تفصیلی دلیلوں کے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے کہ تراویح کی کتنی رکعت ہیں؟ 20 ہے یا 23؟
آپ کیا جواب دیں گے؟ سننے والے میں سے 2 آپشن دیے تو 2 میں سے ایک ہی ہوگا جواب. 8 ہے یا 11 ہے؟ 8. 3 ایکسٹرا پڑھتے ہیں. حدیثوں میں کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی رکعت کتنی پڑھی؟ 11 پڑھی. ہاں حضرت عائشہ کی روایت کیا ہے؟ رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو وتر تراویح کا یا قیام اللیل کا حصہ ہے. وہ عشاء کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن وتر قیام اللیل کے ساتھ جڑتی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بنا. تو وہ رات کی نماز کی آخری حصہ ہے، سمجھا؟ آخر صلاتکم باللیل تو رات کی نماز کا حصہ ہے، آخری حصہ ہے، تو رات کی نماز کے ساتھ جڑتا ہے وہ. تو 11 رکعت ہے. اب اس مسئلے کو جاننا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت تراویح کی یا قیام رمضان یا قیام اللیل کی نماز پڑھی، اور اس کی دلیل آپ کو معلوم ہوئی. بخاری مسلم یہ حدیث موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ میں. اب اس دلیل کے ساتھ آپ نے جب یہ جانا تو یہ کیا ہوا؟ یہ فقہ ہے. سمجھا؟ اگر کوئی کہے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں تو کیا وہ فقہ ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی آدمی آپ سے سوال پوچھے کہ تراویح کی رکعت کتنی، آپ نے کیا جواب دیا؟ 11. یہ ہوا فقہ. اب اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ تراویح کی نماز سنت ہے یا واجب ہے، یا دوسرے الفاظ میں پوچھے کہ پڑھنا چاہیے ثواب ملے گا بہت اچھی بات ہے، یا نہیں پڑھے تو گناہ ہوگا لازم ہے، تو آپ کیا کہیں؟ سنت ہے، اور نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا. اور نماز میں التحیات اگر نہیں پڑھے تو نماز ہوگی، اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. اگر ایک آدمی رکعت 2 پر سلام پھیر دے ظہر میں، نماز ہوگی؟ ہاں نہیں ہوگی، کیونکہ 2 پر سلام پھیر دے 4 رکعت ہے ظہر میں. اب اگر کوئی آدمی 2 رکعت پر سلام پھیر دے تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ وہ سجدہ سہو کرے گا. اور اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھول جائے تو ہو جائے گی. تو یہ کیسے ہوا؟ مطلب التحیات اگر نہیں پڑھتے تو نہیں ہوتی، اور اس کے بعد سورت اگر نہیں پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد ہو جائے گی. ایسا کیسا؟ ارکان، واجبات اور سنن، یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ فقہ ہے یا اصول فقہ؟ یہ اصول فقہ. سمجھا کہ ایک لفظ کے تحت اس کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ، میں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا اتنے جلدی نہیں سکھایا جاتا ہے. تھوڑا اس کو آپ کو اور بھی کچھ پڑھنا پڑے گا تب جا کے، اور یہ تھوڑے ٹائم میں نہیں سمجھ میں آئے گا. اس کو آپ کو اور کئی مرتبہ پڑھنا اور سننا اور سمجھنا پڑے گا. کہ اصول الفقہ اس کو کہتے ہیں کہ بعض اصول ہیں، بنیادی باتیں ہیں جن کے تحت ایک پوری کیٹیگری آ جاتی ہے. تو ایک حکم جو اس پہ لگے گا سب پہ لگتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نماز میں کیا چیز لازم ہے، اب وہ لازم ہوتی کیسے، اور نماز میں کیا چیز لازم نہیں ہے. نماز میں ہو، روزہ میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، یا دین کے کسی بھی معاملے میں کون سی چیز لازم کب ہوتی ہے، ثواب کب بنتی ہے، کہ یہ تو چلتا نہیں کہ تو بھی چلتا کب ہوتا ہے، وہ منع کب ہوتی ہے، منع میں ایک دم سختی سے منع کب ہوتی ہے، اور گنجائش کب نکلتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک قاعدے کے تحت ہم کو معلوم ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کئی طرح کی باتیں ہیں. سمجھیے اس کو. ہم نے کل پڑھا قول، فعل، تقریر. ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، ایسا کرو، تو ویسا کرنا لازم ہے یا نہیں؟ لازم ہے. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں اور وہ لازم نہ ہو؟
ابھی تو آپ بولے لازم ہے اور ابھی بولے ہوتا نہیں بھی لازم ہوتا، ایسا کیسا ہوتا؟ سمجھے؟ تو اب یہ کیا ہوا؟ دیکھیے نماز فرض ہے یا نہیں؟ کوئی چیز فرض کب ہوتی؟ الامر للوجوب، نماز فرض ہے کہ نہیں؟ یہاں کیا بول فرض ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی چیز فرض کب ہوتی ہے؟ جب حکم آئے، صحیح ہے؟ جب عالم صاحب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا حکم دے دیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے۔ کیا ایسا؟ تم لوگ سوچ رہے ہیں کہ نہیں؟ پہلے سوچو، طلاق واقعی ہوتی کہ نہیں ہوتی، سوچ کے دینا پڑے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصول ہے، سمجھا؟ کہ نماز فرض ہے، یہ فقہ ہے، کیونکہ اس کے لیے اقیم الصلاۃ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ نے حکم دے دیا۔ لیکن کوئی چیز فرض کب ہوتی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دیں وہ چیز فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ جملہ ہمارا کیا ہو گیا؟ یہ اصول ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہ فرض ہوتا ہے یا وہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا ابھی ہمیشہ کے لیے ایک۔ اب نماز فرض ہے کہ نہیں دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حکم ہے کہ نہیں دیکھنا پڑے گا؟ حکم ہے تو فرض ہے، حکم نہیں ہے تو جیسے مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا، ابھی سنت بول دیا میں نے، مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ فرض ہے یا نہیں؟ ہے نا کہ نہیں؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ حکم نہیں ہے اس کا، اب تک کہ کوئی حکم ایسا ہمارے سامنے نہیں آیا کہ فرض ہم کو حکم دیا گیا تو تم کو پڑھنا پڑے گا۔ تو جب ایسا حکم نہیں ہے تو وہ کیا نہیں ہے؟ فرض نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ ابھی قاعدہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مغرب کے بعد 2 رکعت سنت یا جو 2 رکعت ہے جو بھی ہے وہ پڑھتے تھے؟ تو ہم کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سنت کہیں گے یا مستحب کہیں گے؟ کوئی چیز سنت یا مستحب کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو اور آپ نے اس کو کیا ہو تو کیا ہو جاتا ہے عمل؟ یہ کیا ہے؟ یہ اصول ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ اصول ہے یا اصل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ ایسے جملے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، اس کے ضمن میں کئی احکام آ سکتے ہیں۔ نماز بھی آ گئی، زکوٰۃ، روزہ، حج اور نکاح کے معاملات، تجارت کے معاملات اور بہت ساری چیزیں اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ تو اس ایک جملے کے ضمن میں جو ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس ایک جملے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اصول ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو فقہ کے اصول اس کو کہتے ہیں کہ کسی دین کے معاملات میں شرعی احکام کو کچھ ضوابط کے تحت ان پر حکم لگایا جائے، اس کے بارے میں ایک قاعدہ معلوم ہو کہ یہ چیز کب حرام ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، کب یہ چیز فرض نہیں ہوتی ہے، کب یہ چیز، یعنی اس کے بارے میں مختلف الفاظ استعمال کیے جائیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں فقہ کی کیا اصطلاحات ہیں۔ شرعی احکام، شریعت کے احکام یہ 2 قسم کے ہیں، ایک تکلیفی اور دوسرے وضعی۔ تکلیفی احکام کون سے ہیں؟ جن کے سلسلے میں ایک آدمی کو مکلف بنایا گیا ہے، لازم ہے یا نہیں ہے، جیسا بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی، جائز ہے، حرام ہے یا نہ کرنا بہتر ہے۔ ایک عمل الگ الگ کیٹیگری میں جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر
نماز کیا ہے؟ چھوڑے تو چلتا. اور مثال کے طور پر یعنی تہجد چھوڑے تو چلتا, کیے تو چلتا. چلتا کیا بہت اچھا ہے, کرنا چاہیے. دیکھیے آپ نے نہیں کہا چلتا, آپ نے کیا کہا؟ پڑھنا چاہیے یا چلتا؟ اچھی چیز ہے. اور نمک کھانا میڈیکلی نہیں پوچھ رہا ہوں میں, دینی اعتبار سے کتنی نیکیاں ملتی ہے ایک چٹکی نمک میں؟ کچھ ہے؟ منع ہے نمک کھانا اور حکم ہے شریعت میں نمک کھانے کا. کیا ہے نمک کھانا؟ کیے تو ثواب ملے گا اور نہیں کیے تو عذاب آئے گا, سیدھا جہنم میں. نمک نہیں کھاتا ہے, ایسا کچھ ہے؟ تو نمک کھانا, اس کی شکر کھانا, اس کی ٹکر پہ کچھ ہے کیا؟ اس کا الگ مسئلہ ہے, اس کا بھی کچھ نہیں. بیگن آلو کھانا کچھ بھی, کچھ حکم ہے اس کا؟ یعنی اس کے بارے میں فرض یا حرام ایسا کچھ ہے نہیں. شراب پینا حرام ہے, چوری کرنا, جھوٹ بولنا, گالی دینا حرام ہے. اور نماز میں کھجانا بار بار حرام ہے. یہ تو اچھا ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا ہے, جو نماز میں کھجاتا ہے اچھا ہے. ایسا پسندیدہ ہے وہ؟ ناپسندیدہ ہے, لیکن حرام ہے کیا؟ کیوں نہیں حرام؟ نص اس کے لیے موجود نہیں, نماز میں کھجانا حرام نہیں ہے ایسا. تو اب آپ نے دیکھا نماز, نمک کھانا, تہجد کی نماز, یا اسی طرح سے چوری, زنا, جھوٹ, شراب اور نماز میں خامخواہ حرکت کرنا, ان چیزوں کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ الگ الگ کیٹیگریز میں ان کو ڈالا. صحیح کہ ایک پر آپ نے لگا یہ حکم, ایک الگ ہے, یہ الگ ہے. اس طرح سے وضع, یعنی یہ جو ہیں یہ تکلیفی احکام ہیں. یہ کل ملا کے کتنے ہیں؟ 5. کون بتایا تھا یہ 5 چیزیں ہم نے کون کون سی بیان کی؟ 5 چیزیں کیا کیا بیان ہوئی بتائیے. نمبر 1 وہ نہیں, پہلے ہم دیکھ لیں, ہم نے 3 چیزوں پہ بات کی. نمبر 1 صلاۃ, نماز, 5 وقت کی نماز, ایک وہ تھی. دوسرا تہجد کی نماز. تیسرا نماز. مسکرا رہے لوگ کیوں معلوم نہیں. پھر چوتھا شراب, اور 5واں نماز میں حرکت کی, نماز میں کھجانا, یا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا, بے وجہ آدمی کا اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ سے ہٹانا, یہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہاں اچک لینا ہے وہ, یعنی یہ نہیں کہ اس پر حرمت کا فتویٰ لگایا جائے. جی, اور اس میں ہم آگے تفصیل میں جائیں گے. عمر کے تعلق سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دوسرے نصوص بھی ہیں اس میں, کہ یعنی لشکر وغیرہ تیار ہونے کے اعتبار سے وہ دیکھ رہے تھے اس طرف, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی نگاہ ہے نماز میں, حاجت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس طرح سے. تو بہرحال یعنی ہم نے دیکھا نماز میں کھجانا, چلیے اس کو لے کے چلتے ہیں ہم لوگ. تو 5 چیزیں ہم نے دیکھی, ان کو ہم 5 کیٹیگریز میں ہم نے ڈالا. یہ کیٹیگریز کیا کیا ہے؟ نمبر 1 ہے واجب, اس کے لیے دوسرا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں فرض. فرض واجب الگ ہے نا, ایک ہی ہے. کون بولتا ہے ایک ہے؟ اہل حدیث بولتے ہیں. آپ یہ اہل حدیث بولنے کی بجائے آئندہ آپ یہ کہیں گے احناف کے علاوہ سب یہی بولتے ہیں. یہ فرق کس نے کیا ہے؟ صرف حنفیوں کے نزدیک ہے کہ فرض اور واجب الگ ہیں, ورنہ باقی پوری امت اکثریت میجورٹی کیا کہتی ہے؟ فرض اور واجب ایک ہی ہے. تو ایک ہوا فرض یا واجب. دوسرا مستحب. مستحب اس کو کہیں گے, یہ استحبہ سے ہے, ایسی چیز جو شریعت میں پسند کی گئی ہو, اچھی ہو. پہلے میں ایسا لیتا ہوں کہ آگے ہم لوگ دیکھیں گے. فرض یا واجب کس کو کہیں گے؟ ایسی چیز جو لازم ہو, ایسی چیز جو لازم ہو. سادہ سے ہم تھوڑا مشکل کی طرف جائیں گے.
تو فرض و واجب کس کو کہیں گے؟ لازم، کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن جو 5 نمازوں میں جو معاملہ ہے کہ لازم ہے، کیا تہجد میں ہے ایسا؟ کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کہہ سکتے گناہ گار ہے؟ نہیں، لیکن کوئی پڑھے تو اچھا ہے۔ تیسری چیز نمک کھانا، یہ کیا بولیں گے اس کو؟ جائز ہے، یعنی چلتا ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، کیا تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں کیا تو بھی کوئی بات نہیں۔ اور اسی طرح سے شراب پینا بالکل جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اور نماز میں کھجانا یا اسی طرح سے لوگ بیٹھے ان کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا، اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہے، بار بار کان میں انگلی ڈالنا نماز میں، اس طرح سے کیا ہے؟ یہ پسندیدہ نہیں، اچھا نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو الگ الگ کیٹیگریز میں رکھا جائے گا۔ تو پہلی چیز جو لازم ہے اس کو کیا کہیں گے؟ فرض یا واجب۔ جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے یا فرض ہو جاتا ہے۔ جس کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ اور کرنے والا کیسا کرنا چاہیے اس کو؟ امتثال، یعنی ایسی پڑھ لی جیسے منافقین ہیں، ایسی پڑھتے تھے نماز دکھانے کے لیے، تو کیا قبول ہوگی؟ نہیں، ثواب کی نیت سے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کو کرنا پڑے گا، تو اس پر کیا ملے گا؟ ثواب۔ اور نہیں کرے گا تو اس پر گناہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اور عذاب نہ دے، لیکن گناہ تو وہ ہے کہ نہیں، گناہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے، تو عذاب ضروری نہیں ہو لیکن گناہ تو ہے، اس کو یاد رکھیے فرق ہے میں۔ اور تہجد یا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی جو سنن ہے وہ کیا ہے؟ اس کی ترغیب آئی ہے، اس کی ترغیب آئی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے۔ اب کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو وہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ دین ہے۔ اور اگر کوئی آدمی وہ نہیں کرتا ہے تو نبی کا عمل چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی کا عمل چھوڑنا گناہ نہیں ہے؟ جس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کے ساتھ کیا ہو اس کو چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ مسلسل کوئی دوام مسلسل کیا ہو جس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں، جس کو حکم نہیں ہو اور دوام کے ساتھ کیا ہو اس کو چھوڑنے سے گناہ نہیں آتا ہے۔ کہاں سے لایا آپ نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ بعض روایات میں وضو کا لفظ بھی آیا ہے کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت وضو کے بھی ایک روایت میں ہے ہر نماز کے وقت میں ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ تو مجھ کو مشقت کا ڈر ہے، یعنی یہ اس کا اہتمام نہیں کر پائیں گے، اور اگر نہیں کر پائے تو کیا ہو جائے گا؟ گناہ۔ یہ ڈر نہیں ہوتا تو میں ان کو کیا کرتا؟ حکم دیتا۔ تو آپ نے حکم دیا تو لازم ہوا، لیکن کیا آپ مسواک کرتے تھے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہو، ایسی چیز اگر اس کا حکم نہیں دیا ہے تو وہ سنت قرار پاتی ہے اور وہ لازم، واجب یا فرض کے درجے میں نہیں ہوتی۔ اس میں تفصیل ہے جس کو ہم آئندہ کبھی دیکھیں گے کہ وہ طریقہ عبادت سے متعلق ہو یا مستقل عبادت ہو جو لازم نہ ہو، دونوں میں فرق ہے۔ بہرحال تو مستحب آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ سنت اور مستحب میں فرق ہے کیا؟ ہے اختلاف امتی رحمہ،
کیا آتا ہے اس سے دیکھیں گے ابھی. صحیح ہے. کیا فرق ہے؟ سنت وہ ہے جس کا حکم دیا. کیا یہ صحیح ہے کہ ظہر کی اور فجر کی نمازیں آپ نے یہ ادا کی تو یہ سنت نہیں ہے، مستحب ہے؟ سنت ہے. اور مسواک کا حکم نہیں دیا تو مستحب ہے. یہ صحیح ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام نہیں کرتے تھے؟ تو پھر وہی ہوا. اصلاً جو چیز واجب نہیں ہے اگر اس کی ترغیب ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ مستحب. دیکھیے حکم دو طرح کا ہوتا ہے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک چیز کو بطور ترغیب ذکر کرتے ہیں، ایسا کیا کرو اس نے کہ بہت اچھا ہے، یا ایسا کرنا چاہیے، اس طرح کی ترغیبی اعتبار سے کرتے ہیں اور کہیں ترک بھی کرتے ہیں تو وہ چیز وجوب سے نکل جاتی ہے، وہ لازم نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا اہتمام اگر کرتے ہیں تو وہ چیز سنت یا مستحب کہلاتی ہے. ایک باریک فرق علماء نے کیا ہے کہ جس کی محض ترغیب ہو وہ چیز مستحب ہے، لیکن اگر اس ترغیب کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بھی اس کا بڑھ جاتا ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ سنت ہو جاتی ہے. عام طور سے زیادہ کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے، ایک ہی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے مستحب. لیکن مستحب اور سنت میں اتنا فرق باریک کیا جا سکتا ہے کہ جس مستحب کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے. اس لیے کہ جیسے فرائض میں مراتب ہیں ویسے مستحبات میں بھی مراتب ہیں. سمجھ میں آیا؟ جیسے عصر کی پہلے کی 4 رکعتیں ہیں اور فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ فجر کے پہلی 2 رکعتیں ہیں، سفر میں آپ نے چھوڑی ہیں، لیکن عصر کے پہلے کی اس کا کوئی اہتمام کرنے کا ہم کو ذکر نہیں ملتا ہے. آپ نے ترغیب دی کہ اللہ رحم کرے اس بندے پر جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، اس کا اہتمام کا بھی ایسا کچھ خاص ذکر ملتا نہیں ہے. تو اس طرح سے اعمال میں فرض کے بعد بھی مراتب ملتے ہیں تو مستحب اور سنت میں اس کو اس طرح سے ڈال سکتے ہیں اہتمام کے فرق کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب یہ 2 کرنے کی چیزوں میں ہم نے دیکھا واجب اور مستحب. لازم ایک دم ہے وہ کیا ہے؟ واجب، اور کرنا چاہیے لیکن نہیں کیے تو گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ مستحب، یا زیادہ سے زیادہ سنت اس کو آپ کہیں گے. اس کو مندوب بھی کہا جاتا ہے. اب نہیں کرنے کی چیزوں پہ ہم لوگ آتے ہیں، وہ بھی 2 ہیں. جیسے سختی سے منع ہو اور کچھ چیزیں سختی سے منع تو نہ ہو لیکن نہ کرنا اچھا ہو، اس کا دونوں چیزیں ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں. ایسی چیز جس کو جو سختی سے منع ہو اس کا کرنے والا گناہ گار ہوتا اور اس سے بچنے پر ثواب ملتا ہو، تو ایسی چیز جس کو سختی سے منع ہو ایسی چیز کو کیا کہیں گے؟ حرام یا محرم. ایسی چیز کو کیا کہیں گے؟ حرام کہیں گے. تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جس کو سختی سے منع کیا گیا. حرام کی کئی علامتیں ہوتی ہیں، جیسے کسی عمل پر لعنت کی گئی ہو، اس پہ حرام کا لفظ نہ آیا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ حرام ہے. کسی چیز کو منع کیا گیا ہو کہ ایسا مت کرو تو وہ چیز حرام ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بنیاد منع کی تو نہیں ہوتی حرام، بنیادی طور پر ہوتی ہے. ہاں اگر منع کیا ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو کیا ہو تو بتایا جائے گا. اس میں کیا کہیں گے کہ دیکھیے یہ چیز حرام نہیں ہے لیکن نہ کرنا بہتر ہے اس کا. یعنی کیا ہے؟ ایسی چیز کو مکروہ کہا جاتا ہے.
ایسی چیز کو مکروہ، یا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو لیکن آپ نے اس کو منع نہیں کیا ہو، ایسی چیز کو کیا کہیں گے؟ مکروہ۔ بعض علماء نے اس کے ضمن میں عزل کو ذکر کیا ہے۔ عزل کیا ہے؟ ایک آدمی اولاد نہ ہونے کے لیے بیوی سے جماع کرتے وقت میں آخری وقت میں الگ ہو جائے، جب منی خارج ہوتی ہے اس وقت میں بیوی سے کیا ہو؟ الگ ہو جائے تاکہ اس کو حمل نہ ٹھہرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع نہیں کیا ہے لیکن آپ نے اس کو پسند بھی نہیں کیا ہے، تو ایسی چیز کو کیا کہیں گے؟ اب میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کیا مکروہ حرام ہوتا ہے؟ احناف کے نزدیک یہ تفریق عام طور سے ذکر کی جاتی ہے کہ مکروہ ہے تنزیہی اور مکروہ ہے تحریمی، اس میں کوئی قواعد بھی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ شرک بھی مکروہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اصطلاحی اعتبار سے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہ، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو ذکر کیا اور کہا سب کی سب اللہ کے نزدیک بری چیزیں ہیں، مکروہ ہیں۔ تو مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس میں کراہت ہو، جس میں برائی ہو۔ اب برائی بہت سخت بھی ہو سکتی ہے اور برائی ہلکی بھی ہو سکتی ہے، ہلکی بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز ہلکی بری ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے کہا ایک آدمی ہے مثال کے طور پر روزہ رکھے ہوئے ہیں اور روزے میں بار بار تھوک جمع کرتا ہے اور تھوکتا ہے باہر جا کے، یہ اچھا ہے نا؟ کتنا اچھا ہے، کتنا متقی ہے، صحیح ہے۔ کوئی آدمی بیٹھے اور تھوک منہ میں جمع کرے اور یہ سوچ کے کہ یہ چیز کیا ہے، روزہ خراب ہوگا میرا اگر نکلتا ہوں تو، اور پھر ہر 15 منٹ کے بعد میں ایک اس کا وقفہ ہو، باہر جا کے تھوک کے آتا ہے پھر بات کرتا ہے ایسا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس نے کوئی ایسا کام کیا جو ممنوع ہے شریعت میں، لیکن وہ ایسا تکلف کر رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، یہ تقویٰ میں شمار ہوگا؟ یہ کراہت ہے، اس کی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کراہت کبھی سخت بھی ہوتی ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسی چیز حرام قرار پاتی ہے۔ تو حرام اور مکروہ میں فرق ہے۔ ایسی چیز جو پسندیدہ نہیں ہے لیکن جس کے لیے منع کی واضح دلیل کوئی نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مکروہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو فقہی اعتبار سے مکروہ چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی حرمت ثابت نہ ہو لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا ہو، جیسے عزل کی مثال ہے، عزل جس کو کہتے ہیں۔ اور پانچویں چیز کیا بچ گئی؟ مباح، مباح بولتے ہیں اس کو، مباح نہیں ہو، کیا ہے؟ مباح۔ مباح کے معنی ہے ایسی چیز جو حرام بھی نہ ہو اور حلال بھی نہ ہو، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، جس کے بارے میں اچھا ہے برا کچھ بھی شریعت میں نہیں آیا ہے، کیا تو کوئی بات نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ تو ایسی چیزوں کو کیا کہیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہاتھ باندھے اس طرح سے بیٹھتے وقت میں، کوئی کیا ہے؟ دو نیکی، ایک یہ ہاتھ کی ایک یہ ہاتھ کی، کچھ ہے اس کے اوپر اور منع ہے، منع بھی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ایسا بیٹھا ہوا ہے تو اس میں نہ یہ چیز فرض ہے نہ یہ مستحب ہے اور نہ یہ چیز حرام ہے نہ یہ چیز مکروہ ہے، اس کے بارے میں شریعت میں نہ منع ہے نہ حکم ہے، تو ایسی چیز کیا ہوگی؟ مباح ہے، ایسی چیز کو مباح کہا جائے گا۔ ایسی چیز کو جائز بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو جائز بھی کہتے ہیں، اس کو مباح بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کون سے احکام ہیں شریعت میں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ پانچ چیزیں، پانچ نمبر، پانچ باتیں، تکلیفی احکام۔ بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں، اس لیے تکلیف بولتے ہیں اس کو۔ کیوں بولتے ہیں بھائی تکلیف؟ بندہ مکلف بنایا گیا ہے، ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا ہے، یہ کریں گے تو بھی چلے گا، یہ نہیں کیے تو اچھا ہے، یہ کیے تو بہت اچھا ہے۔ تو بندے کو کیا کیا گیا ہے اس میں؟ اعمال کے اعتبار سے اس کو مکلف کیا گیا، کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے یا کھلا چھوڑنے کے اعتبار سے مکلف کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟
تکلیفی احکام ہے، تکلیفی احکام ہے، پابند کیا جانا، بندے کو پابند کیا گیا ہے۔ اب ہم دوسرے چیزیں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ظہر کی نماز، یا اسی طرح سے آپ دیکھیں یعنی ظہر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ زوال کے بعد۔ کیا ہم زوال کس کو بولتے ہیں؟ سورج اوپر آ جائے سر پہ، آپ کو معلوم ہے زوال، یا مثال ہاں اوپر اسٹریٹ ہو جائے ایک دم اوپر، اس کے بعد سورج ڈھل جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ زوال، یعنی زوال ہو گیا، اس کے بعد ختم ہو گیا زوال، یعنی سورج کا زوال ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ زوال کے پہلے بعد میں؟ بعد میں۔ اور مغرب کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ سورج غروب ہونے کے بعد۔ تو اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ایک آدمی آیا، بیٹا اللہ میرا اللہ بہت محبت ہے اللہ سے، اور کہے کہ کون رکتا ہے مغرب تک، موت آئی تھی تو پتہ نہیں، تو ایک کام کرو، عصر کے بعد میں کیا کرتا ہوں، مغرب بھی پڑھ لیتا ہوں، تاکہ نیکیوں میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، ہاں نیکیوں میں جلدی کرنا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، یا اس طرح کی جو بھی ہیں ایسی آیتیں جس میں نیکیوں میں جلدی کرنے کا ذکر ہے، تو اب وہ کیا کرے، مغرب سے پہلے ہی عصر پڑھ لے۔ کیا اس کی نیت اچھی ہے؟ نہیں اچھی، نیت اچھی ہے، کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کا وقت وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو معلوم کیسے پڑے گا کہ ہم مغرب کی نماز کب پڑھیں، کیسے معلوم پڑے گا کب پڑھنے کا؟ کدھر دیکھیں گے ہم؟ قرآن و حدیث میں، جیسے آپ دیکھیں گے ٹائم قرآن میں دیکھیں، آپ حدیث میں دیکھیں گے ہوا کہ نہیں میری ابھی آج کی نماز کا وقت، کہاں دیکھیں گے؟ آسمان میں آپ دیکھیں گے سورج ڈھل گیا تو آپ کیا کریں گے؟ ابھی مغرب کی نماز، یعنی غروب ہو گیا تو آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز کو کس سے جوڑا ہے؟ سورج کے، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے ہی غروب ہو گیا آپ نماز کیا ہو گیا آپ کے اوپر؟ سورج کے غروب ہونے سے مغرب کی نماز پہلے پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ اور سورج ڈوبتے ہی جلدی پڑھنا کیا ہے؟ سورج ڈوبتے ہی جلدی سے پڑھ لینا کیا ہے؟ اور تھوڑا دیر سے کر کے پڑھنا کیا ہے؟ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، اور دیر کر کے پڑھنا کراہت ہے۔ بلا عذر تاخیر کرنا کیا ہے؟ کیوں کراہت ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کے ساتھ میں اول وقت میں پڑھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نا ہم تیر مار دیں اگر نماز سے فارغ ہو کے تو تیر جا کے کہاں گرتا تھا؟ ہم کو دکھتا تھا۔ تو معلوم ہے اتنی جلدی نماز پڑھ لیتے تھے مغرب کی کہ تیر کہاں، تیر آپ ماریں گے تھوڑی یہاں تھوڑی گرتا ہے، تیر دور جا کے گرتا ہے، آپ کو اتنی دور کی چیز دکھائی دینا چاہیے، اتنے جلدی مغرب کی نماز صحابہ پڑھ لیتے۔ تو ان کا دوام اسی طرح سے فجر کی نماز غلط میں پڑھنے کا کیا تھا، یعنی غلط یعنی اتنا اندھیرا کہ کون ہے پہچان میں نہ آئے، پہچاننے نہ آئے، چہرہ کس کا دکھائی نہیں دے۔ تو یہ وقت آپ کا ہمیشہ کیا تھا؟ لیکن تھوڑا اگر اتنا آدمی تاخیر کرے کہ اس کے بعد 15-10 منٹ میں سورج نکل جاتا ہے، اور اس کا اہتمام کرے اتنی دیر سے پڑھنے کا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے کہ نہیں؟ سورج نکلا نہیں، کراہت ہے اس میں، کیونکہ اس کے وقت سے اندر وہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ جو وقت اس کو بتایا گیا ہے اس کے باہر گیا ہو نہیں، اس کے اندر پڑھا اس نے۔ لیکن چونکہ وہ ایسے وقت میں پڑھ رہا ہے کہ جس میں اس نے پڑھنا مناسب نہیں ہے، نبی سے ہٹ کے وہ پڑھ رہا ہے، اس کو پسندیدہ طریقہ نبی کا کون سا ہے؟ اول وقت میں پڑھنا، اس کو ہمیشہ چھوڑ کے چلے تو پسندیدہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے
شریعت کے احکام کے لیے کچھ علامات رکھی ہیں کہ ایسا ہو تو ایسا کرو. مثال کے طور پر رمضان کے روزے، پہلا روزہ کب ہوتا ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد، یعنی جیسے ہی چاند دیکھ لیا رمضان کا، اب کیا ہو گئے؟ رمضان کے روزے صبح سے شروع ہو جائیں گے، رات سے ہی نہیں، صبح سے شروع ہوں گے. چاند دیکھا وہ روزہ شروع ہو گیا. ہمارا درس میں سن کے ہم لوگ نئی تحقیق ہے، اگلے دن سے ہمارا یعنی صبح سے ہی سحر سے ہمارا روزہ شروع ہو جائے گا. تو اللہ نے رمضان کے روزوں کو کس سے جوڑا ہے؟ اور مغرب کی نماز کو یا دوسری نمازوں کو بھی کس سے جوڑا ہے؟ سورج سے. تو سورج تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو آسمان میں ہے سورج اور چاند. تو شریعت کے احکام کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ علامات سے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسا ہونے پر تم نے ایسا کرنا ہے. کائنات میں یا کہیں بھی انسان کے اندر یا جہاں بھی ہے، کچھ تبدیلی ایسی آئے گی جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. ایک حال سے دوسرا حال آئے، ایک حال سے دوسرا حال آئے، فلاں علامت دکھائی دی زمین و آسمان میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، تو شریعت کا ایک حکم لاگو ہو جاتا ہے. تو ایسے احکام کو کہتے ہیں وضعی احکام. وضعی، وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. وضع، فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، تو وضع رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کچھ ایسے علامات یا تبدیلیاں رکھی ہیں کہ ان کے ساتھ شریعت کے احکام جوڑے ہیں. جیسے مغرب کی نماز کو جوڑا، ڈیپینڈ اس پر کیا، کس پر؟ سورج کے ڈوبنے پر. ظہر کی نماز کو کہاں جوڑا؟ سورج کے ڈھلنے سے، وہاں پر جوڑا. رمضان کے روزے جوڑے کس سے جوڑے؟ چاند سے. پہلی تاریخ آ گئی رمضان کی، اب اس نے، تو ان احکام کو کیا کہتے ہیں؟ وضعی احکام. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک صحت اور دوسرے فساد. یا تو ہوگا یا تو نہیں ہوگا. یعنی کوئی عمل ایسا ہے جو وضعی احکام میں سے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، ہم کیا کہیں گے؟ اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز ادا ہوئی یا نہیں؟ اس کو واپس پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ پڑھنا پڑے گا. کیا اس کی نماز ادا ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو جو علامات رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اگر ان کی رعایت آدمی نہیں کرتا ہے، ان کی پابندی نہیں کرتا ہے، کوئی آدمی رمضان سے پہلے ایڈوانس میں روزہ رکھ لے، ایک رمضان کا ایک روزہ، پر چاند کی جھنجھٹ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، میں میرا ایک دن پہلے ایک روزہ رکھا، پہلا رمضان میرا شروع، تو کیا ایسا؟ اور یہ سبقت لے جا رہا سب پہ، سب سے پہلے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کیا جائز ہے اس کے لیے؟ کیا اس کا روزہ ادا ہوا؟ نہیں ہوا. تو اس پر روزہ ابھی تک باقی ہے کہ نہیں؟ رمضان باقی ہے. کوئی مغرب کی نماز پڑھ لیا، کیا اس کی نماز ادا ہوئی؟ نہیں ہوئی. اس پر باقی ہے کہ نہیں ہے؟ باقی ہے. جیسی وقت یعنی مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، پھر سے اس پر پڑھنا لازم ہو جائے گا، وہ گناہگار ہوگا اگر نہیں پڑھے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک صحت اور دوسرے فساد. تو ایسا حکم جو رعایت والا ہو اس پر صحت کا حکم لگایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اور کوئی گڑبڑ ہو نہ کرے. جیسے مثال کے طور پر اس آدمی نے، یہ تھوڑا مشکل موضوع ہے اور یہ سمجھنا اس پر بھی مبنی ہے کہ آپ رات میں ٹھیک سے سوئے کہ نہیں سوئے. آپ لوگوں کی نیند اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ صحت پر سوئے، فساد پہ اٹھے، یا واجب پہ سوئے آپ ایک دم سیدھا دوسری نئی چیز پہ اٹھے تو آپ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تھوڑا دھیان دیجیے. یہ وقت ویسے بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، اور عصر کے بعد والا وقت بہت مشکل ہوتا ہے. کھانا کھانے کے بعد آدمی پورا ایک دم سر پہ خمار آتا ہے ایک دم. دھیان دیجیے، تھوڑا نہیں پورا دیجیے. ایک آدمی مثال کے طور پر مغرب کی نماز اس نے
وقت سے پہلے پڑھی تو کیا نماز ادا ہوگی؟ اس پر آپ کیا نماز پر حکم لگائیں گے؟ وہ نماز صحیح ہے یا فاسد ہے؟ فاسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں بگاڑ ہے، یعنی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ فاسد ہے، برباد ہو گئی۔ اور صحیح ہے کا مطلب ہاں صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ادا ہو گئی۔ اس طرح سے دو حکم اس پر لگتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی نے مغرب کے بعد نماز پڑھی، بولا ٹھیک ہے آپ مغرب کے بعد بولتے تو بات پہلے پڑھا تھا، اس نے مولوی صاحب نے اسے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے وقت سے پہلے پڑھی، ٹھیک ہے مغرب کے بعد اس نے پڑھا، اس نے وضو نہیں کیا، اب پڑھا، آپ پھر امام صاحب اس کو کیا بولے؟ تیری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولے مغرب کے پہلے بھی نہیں ہوئی، بعد بھی نہیں، تو کب پڑھنا ہم نے نماز؟ ایک آدمی نے پھر سے بولتا ہوں دیکھیے یہ مغرب کا نہیں زوال کا وقت چل رہا ہے۔ ایک آدمی نے مغرب سے پہلے نماز پڑھی، اس کی نماز ہوئی غروب سے پہلے؟ نہیں۔ پھر آیا اس نے وضو نہیں کیا اور مغرب کی نماز مغرب کے بعد پڑھی، تو کیا حکم لگائیں گے آپ اس پہ؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولے مغرب سے پہلے بھی نہیں ہوئی اور ابھی بھی نہیں ہوئی، تو کب پڑھے آدمی نماز؟ آپ نے تو کہا تھا مغرب کے بعد ہوتی ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ ٹائم کا معاملہ تو اس کا صحیح تھا، اب اس نے کیا کیا؟ دوسری چیز چھوڑ دی، وہ کیا ہے؟ وضو۔ تو وضو نماز کے لیے ضروری ہے؟ نہیں ہے نا؟ کچھ لوگ بول رہے کیا بولنا، وضو نماز کے لیے لازم ہے۔ اب اگر ایسا کوئی بولتا ہے، یعنی وضو کا کیا تعلق ہے نماز کے ساتھ، کہ وضو ضروری ہے لیکن بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے، ایسا ہے؟ نہیں۔ کیسا ہے پھر؟ وضو کرنا ضروری ہے، ہاں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں۔ تو اب یہاں کیا کیا گیا ہے؟ نماز کس پر رکھی گئی ہے؟ یہ نہیں تو وہ بھی نہیں، یعنی وضو نہیں تو نماز بھی نہیں، اور وضو ہے تو نماز، اور اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو سمجھ رہے بات کو؟ فرق یاد رکھیں کہ پہلی چیز تھی نماز کا وقت، اگر اس نے وقت سے پہلے پڑھی تو ادا نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد تھا وضو، کہ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا آ گیا؟ ابھی سورہ فاتحہ، اب اس نے سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھ لیا تو ہوئی نماز؟ نہیں ہوئی۔ اب اس میں کیا چیز ہے دیکھیے، وضو میں اور سورہ فاتحہ میں کیا فرق ہے؟ وضو کیا ہے؟ شرط ہے، اور سورہ فاتحہ رکن ہے، ہاں ارکان صلاۃ میں سے ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ نتیجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، تو فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق کیا ہے؟ رکن ہے نہیں رکن ہے؟ ہاں دونوں میں آیا، رکن ہے وہ نماز کے اندر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نماز کے داخل ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کہاں پڑھتے ہیں؟ پہلے پڑھ کے جاتے فاتحہ دیں گے؟ نہیں، نماز کے اندر ہے، لیکن وضو کیا ہے؟ نماز سے باہر۔ شرط اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے پہلے کر لینا چاہیے، اگر وہ نہیں کریں گے یا اس بات کو پورا نہیں کریں گے تو اگلی چیز نہیں ہوگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرط ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ بھی نہیں ہوگا، اگر یہ ہوا تو یہ بھی ہوگا، بشرطے کہ کچھ ایسا نہ کرے جس سے واپس کام خراب ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی وضو نہیں کرے گا تو نماز نہیں، یہ تو پکا ہے، لیکن وضو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، یہ پکا ہے؟
اور بھی کچھ چیزیں باقی رہ جاتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو وضو کر کے اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تب بھی نماز نہیں ہوگی، لیکن اتنا پکا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کے بغیر ایک عمل نہیں ہوتا ہے اور اس عمل سے پہلے اس چیز کو کر لینا چاہیے یا اس کی رعایت ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ تو صحت اور فساد سمجھا؟ صحت اور فساد کیا ہے؟ ایک عمل ادا ہوا، اب ذمے سے کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا، ایک چیز ادا ہو گئی، ذمہ اس کا پورا ہو گیا۔ جیسے اس نے نماز پڑھ لی تو اب کیا ہو گیا؟ اس کے اوپر ذمہ ہے نماز کا نہیں، ختم ہو گیا اس کا معاملہ۔ لیکن فساد کی وجہ سے وہ چیز ذمہ باقی رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ 100 مرتبہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں، ایک بار تو اللہ قبول کریں، ایسا ہوتا؟ 100 بار پڑھ رہا ہوں میں، ایک بار تو قبول کریں، اللہ غفور الرحیم ہے، ہوگا نہیں؟ قاعدہ اللہ، کیونکہ اس کو معلوم ہے وہ بغیر، بلکہ اگر آدمی جانتے بوجھتے اگر بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو معلوم ہے نہیں ہوتی نماز، تو یہ کفر تک جا سکتا ہے، شریعت کے ساتھ استہزاء میں شمار ہو سکتا ہے، جانتے بوجھتے کر رہا ہے اس طرح سے۔ تو بہرحال ایک ہے صحت اور دوسرے ہے فساد۔ تو آپ نے دیکھا شرط کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز سے پہلے اس کی رعایت ہو جانا چاہیے، اس کو پورا کر لینا چاہیے، جیسے وقت ہے مثلا، یا وضو ہے نماز کے لیے، کیا ہے نماز کی شرائط میں سے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کی رعایت کے بغیر۔ اب ہم دوسری چیز دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عورت پر نماز فرض ہے یا مرد پر؟ دونوں پر ہے۔ مہینے میں عورت کچھ دن نماز نہیں پڑھتی ہے، معلوم ہے سب کو؟ کون سے ایام ہیں وہ؟ کیا وجہ ہے اس کی نہیں پڑھنے کی؟ حیض۔ حیض کی حالت اگر عورت کی ہو تو اس میں نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی؟ نہیں پڑھتی ہے۔ نہیں پڑھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ بالکل۔ کیا اس کے لیے نماز حیض کی حالت میں پڑھنا جائز ہے؟ اور روزہ؟ روزہ ہے کہ نہیں؟ حیض کی حالت میں روزہ جائز ہے کیا؟ آپ قضا کا بول رہے ہیں کہ آپ کرنے کا بول رہے ہیں؟ میں قضا نہیں پوچھ رہا ہوں۔ ایک عورت ہے، وہ حیض کی حالت میں نماز پڑھ سکتی ہے یا روزہ رکھ سکتی ہے؟ دونوں بھی نہیں کر سکتی، دونوں جائز ہیں اس کے لیے؟ چلو ٹھیک ہے، نہیں کی تو بھی چلے گا، کرتی ہے اللہ کی بندی اللہ والی تو بہت اچھا۔ ایسا ہے اگر پڑھتی ہے تو گناہ گار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کب تک؟ جب تک اس کی وہ حالت باقی ہے۔ اگر کوئی عورت ہے جو عصر کے بعد مغرب سے پہلے اگر پاک ہو جاتی ہے، طہر کی حالت میں اس کی آ جاتی ہے، حیض رک جاتا ہے، تو اب اگلی نماز چھوڑ سکتی ہے؟ مغرب کے بعد اگر وہ پاک ہوئی عشاء سے پہلے تو اس پر مغرب کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ پھر سے پوچھتا ہوں، اگر سوچ کے بولو آپ، اگر ایک عورت مغرب کی نماز یعنی غروب کے بعد اگر پاک ہوتی ہے عشاء سے پہلے، عشاء کا وقت نہیں آیا، پھر سے سنو صبر، مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا تو کیا ہو گیا؟ ابھی مغرب کا وقت ہو گیا اور جماعت وغیرہ سب ہو گئی۔ اب عشاء کے وقت سے پہلے اگر اس کا یعنی وقت ابھی یعنی ستارے نہیں نکلے ہیں، یہ قید آپ لوگ یاد رکھیں، اگر ستارے ابھی نہیں نکلے تو اب وہ عورت جماعت وغیرہ تو ہو گئی مسجد میں، لیکن عشاء کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اب وہ عورت کیا مغرب کی نماز اس پر ہے یا نہیں ہے؟ وقت ابھی اس کا باقی ہے، اگرچہ مسجدوں میں جماعت ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی اس کے پاس وقت باقی ہے۔ جیسے ظہر کے بعد سے اگر وہ یعنی 3 بجے کے آس پاس اگر وہ پاک ہو جاتی ہے تو نہ ابھی ظہر کی جماعت ہوئی ہے نہ عصر کا وقت ہوا ہے، اگر تو ایسے وقت میں اب اس پر کون سی نماز باقی ہے؟ لیکن کیا اس پر ابھی فجر کی نماز باقی ہے؟ نہیں اس پر۔ سمجھ میں آیا؟
تو جس نماز کا وقت باقی ہے اس کا جس نماز کے وقت میں وہ ہے وہ نماز اس پر ابھی بھی باقی ہوگی. اگر حیض کی حالت میں وہ نماز پڑھتی ہے تو کیا وہ گناہ گار ہوگی؟ کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. تو اس کی نماز پڑھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہاں، اس کی نماز میں ایک چیز رکاوٹ ہے. کیا ہے وہ؟ حیض. تو اس کو کہتے ہیں مانع. کیا کہتے ہیں؟ مانع. مانع منع سے ہے. منع یعنی روکنا. جسے ہم منع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم روکتے ہیں کسی کو. مقصود اس سے رکنا ہوتا ہے، نہ کسی کو سننا. جیسے کوئی بولے ادھر مت آؤ، بولے ہاں اور آ رہا. پھر بولے ارے مت آؤ، تو بولے ہاں ہاں اور پھر آ رہا. ٹھیک ہے وہ کیا آ رہا ہے. تو اس نے سنا، اس کو نہیں سنا. مقصود کیا ہوتا ہے؟ منع سے رکنا ہوتا ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ مانع. حیض عورت کی نماز میں مانع ہے. کیا آدمی پر بھی ایسی حالت آتی ہے جس میں اس پہ نماز منع ہو جاتی ہے؟ آپ بولیں گے کیا بول رہے ہیں؟ آتی کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی نا. آدمی بہت اچھا رہتا، بولے والا شریف ایک دم. آدمی پر ایسی حالت نہیں آتی جس میں اس پر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. وہ جو بولے اگر ہاں بولیں گے تو لوگ سوچیں گے کیا ہے. ایک آدمی ہے مثلا رات میں سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا. اب اٹھا تو اذان ہو گئی تھی، یا اذان ہو گئی، نماز بھی ہو گئی تھی، لیکن ابھی سورج نکلا نہیں. تو کیا وہ اٹھتے ہی وضو کر کے فوراً نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ ہاں؟ کون سی حالت میں ہے وہ؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں وہ ناپاک ہے. ناپاک ہوتا آدمی؟ مسلمان ناپاک ہوتا ہے؟ مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے. ہاں، اس حالت کو کیا کہیں گے؟ جنابت کی حالت ہے. وہ ناپاکی نہیں ہے. مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب جنابت کی حالت میں تھے، آپ نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھسک کے نکل گئے. ہاں، نبی سے ہاتھ ملانے کا ایسی حالت میں نکل گئے. بعد میں آپ نے پوچھا کہا کہ میں اسی حالت میں تھا، تو آپ نے کہا سبحان اللہ، مومن نجس نہیں ہوتا ہے. مومن نجس نہیں ہوتا ہے. زندگی میں یا اگر مر گیا تو نجس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ زندہ بھی نجس نہیں ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی نجس نہیں ہوتا ہے. مومن ہمیشہ پاک رہتا ہے. لیکن جنابت کی حالت میں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کو جنابت کی حالت بولتے ہیں. وہ ناپاک کبھی نہیں ہوتا ہے. تو جنابت کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. کب پڑھیں گے؟ جب غسل کر لے. جب آدمی غسل کر لے اب جا کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب اس آدمی کی نماز میں کیا چیز مانے ہیں؟ حالت جنابت. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بہت زیادہ ہو رہا ہے. صبح اتنا لوڈ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، چلتا نہیں اتنا. اہل حدیث بننے کے بعد سے جو مصیبت آئی ہے، کیا ہے یہ دلیل وہ دلیل. پہلے اچھا تھا ہے نا. کیا ہے حرام ہے کہ نہیں؟ بینک کا انٹرسٹ دے سکتے کہ نہیں؟ ڈالو میں چلتا ہے. اب یہاں بھی دلیل کو حدیث میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا. وہ یاد بھی رکھو، عمل بھی کرو، اور کچھ ملتا بھی نہیں. پوری قوم مارم پیٹی کرتی، سب جان کے دشمن بنے ہوئے. حالت جنابت نماز میں مانے ہیں. حالت حیض نماز میں کیا ہے؟ مانے ہیں. تو یہ حالت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ حالتوں کی تبدیلی پر کچھ احکام کا کرنا اور کچھ احکام سے رکنا رکھا ہے. تو ایک چیز کو کیا کہتے ہیں؟ شرط، کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے وہ عمل. اور کسی چیز کو کہتے ہیں مانے، کہ اگر وہ پایا جائے تو عمل سے رکنا پڑے گا. جب وہ ہٹائیں گے تو عمل کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ میں بہت موٹا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں.
جو مدارس سے فارغ نہیں ہیں، مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت ذرا جلد تو جلال دعائی بلا کو ٹال تو والا معاملہ ہے۔ تو یہ آسانی سے سمجھیں اس کو، آپ کو آگے اور مزید اس میں دروس اگر ہوں گے اور دوسرے علماء بھی اور مزید سمجھائیں گے اس کو تو آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی عمل صحیح کب ہوتا ہے؟ جب اس میں کیا ہو؟ اس کی شرائط یا شروط۔ مجھ کو ایک سوال یہ بتائیے، جو لوگ جانتے ہو بتائیں کہ اشراط اور شروط میں کیا فرق ہے؟ اشراط علامتیں اور اشراط کس کی جمع ہے؟ شرط کی جمع، اشراط کے شروط، اور اشراط کس کی جمع ہے؟ ہاں، اشراط واحد ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اشراطون، شرائط نہیں۔ غلط جواب دینا اچھی چیز ہے، اس لیے کہ لوگوں کو صحیح معلوم ہو جاتا ہے، اس سے ہمت کر کے کوئی نہ کوئی بولے کچھ، وہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے کہ چلو کچھ نہ کوئی موقع ہے، کوئی گناہ تو ہے نہیں، ہے کہ نہیں گناہ؟ نہیں ہے، سوچو آپ لوگ بات ہے، سوچ کے بتانا اس کو۔ ایک آدمی کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے؟ بول سکتا ہے۔ تو دوسرے لوگ کیا غلط کر رہے ہیں اور ان کی نیت غلط؟ مزہ آتا ہے نا بہت سارا۔ ہاں، تو جاننے کے لیے بول رہا ہے، کیا پوچھے گا اب جاننے کے لیے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تھے، کئی دلیلیں اس کی۔ آپ نے کہا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ان کی تفصیل بتائی، ان کے چہرے ایسے ہوں گے، ہاتھ میں ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو صحابہ میں سے، اور آپ چلے گئے اندر، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، انہوں نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا زمانہ نہیں پایا، کسی نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے اور ایسے۔ تو ایک چیز میں اگر وضاحت نہ ہو اور بتانے والا موجود ہو تو ایسے وقت میں طلبۃ العلم مختلف امکانات اس میں ہیں، پاسبلٹیز ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ بتانے والا موجود ہو تو ایسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے ان کی بات سنی، آپ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یعنی الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو منتر نہیں کراتے ہیں اور داغ نہیں لگواتے ہیں، اور یہ لوگ یعنی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، تطیر نہیں کرتے ہیں، یعنی بد فعل نہیں لیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ یا اسی طرح سے آپ نے پوچھا بتاؤ کہ وہ کون سا پیڑ ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اس کی مثال مومن کی طرح ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو ایسا ہوتا تھا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک آدمی کو جو لگ رہا ہے وہ بولے، کوئی گناہ اس میں نہیں، جبکہ بتانے والا موجود۔ تو کوئی بھی عمل صحیح تب ہوتا ہے جب اس کی شروط، اشراط شرط کی جمع ہے، شرط را کے فتحہ کے ساتھ میں، وقت جا اشراطها، اللہ نے کہا شرط کی جمع ہے، اور شرائط یا شروط یہ شرط کی جمع ہے، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ علامات کے طور پر ہوتا ہے، اور یہ لازمی علامت کے طور پر ہو، یہ یعنی وہ اوفوا بعہدی، اوفوا بعہدی کو اس طرح سے شرط ہوتی ہے، لیکن قیامت کی کیا ہوگی؟ اسی لیے آپ اشراط الساعہ کہتے ہیں، اشراط الساعہ، لیکن کسی چیز میں شروط پوری ہونا چاہیے، اور اگر شرطیں پوری نہیں ہوئی تو الناس علی شروطہم وغیرہ جو روایت ہیں، تو اس طرح سے وہ شروط اس کے لیے آتا ہے، یا اس کے لیے شرائط آتا ہے، لیکن اشراط شرط کی جمع ہے، شرط کی نہیں۔ تو کوئی بھی چیز صحیح تب ہوگی جب اس میں شروط یا شرائط پوری ہوں، تمام شرائط پوری ہوں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے ایک عمل کی ایک سے زیادہ شرطیں ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ایک چیز کی ایک سے زیادہ بھی شرائط
جیسے مثال کے طور پر کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ، 2 شرطیں، نماز کے لیے وضو ہونا کیا ہے شرط ہے، اور دوسری شرط وقت کا ہونا، جیسے میں نے بتایا ہاں کہ نماز کے لیے وضو اگر ہے اور وقت نہیں ہوا تو نماز ہوگی، اور اگر وقت ہو گیا اور وضو نہیں ہے تو نماز، تو ایک سے زیادہ شرطیں بھی کسی چیز کی تمام شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر جنابت کی حالت میں وقت پر وضو کر کے نماز پڑھنا چاہا تو نماز ہوگی، اس لیے معنی بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب کوئی عمل اس کی تمام شرائط پوری کی جائیں اور جتنے اس کے موانع ہیں، سارے معنی جو بھی رکاوٹیں اس میں ہیں، ان سے آدمی آزاد نہ ہو، وہ ختم نہ ہو، تب تک کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس میں پھر ارکان وغیرہ بھی اس میں آتے ہیں، وہ بھی اس کے پورے ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ اور فساد آپ جانتے ہیں، صحت اور فساد یہ 2 حکم ہیں، عمل صحیح ہے یا عمل کیا ہوگا فاسد ہوگا۔ مزید اس کی اصطلاحات ہیں انشاءاللہ ہم آگے کبھی دیکھیں گے، وقت آپ لوگوں کا ہو گیا ہے۔